صلی اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوالات کے جواب دینے سے پہلے کرامات پر جو گفتگو اس دن ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ میں بیان نہیں کر پایا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ جہاں کرامات کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم کسی شخص کے صاحب علم ہونے کی پہچان ہم کشف و کرامات نہ بنائیں یا اس کی دعا کی قبولیت کا معیار نہ بنائیں، بلکہ بحیثیت صاحب علم کے اس کے ایفیکٹو ہونے کو کرائیٹیرین بنائیے۔ لیکن کچھ سچائیاں ایسی ہیں جن سے دور نہیں جایا جا سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کرامت اس وقت کرامت ہوتی ہے جب وہ کچھ لوگوں پر اثر انداز ہونے لگے۔ جو تنہائی میں کرامت سرزد ہوئی، چونکہ وہ لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے وہ کرامت رجسٹر بھی نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح جو کرامات ہیں، اصل میں اس کے کرامت ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے وہ کرامت پیش آئی ہے وہ علم کے کس معیار پر تھے۔ اگر آج سے 150 سال پہلے کا انسان زندہ ہو کر آ جائے تو کلاس 6 میں پڑھنے والا بچہ بھی اس کو پریشان کر دے گا، حیران کر دے گا کہ اگر وہ تھوڑا سا فاسفورس سڑک پر گرا دے تو وہاں آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو آج سے 150 سال پہلے کا انسان جو فاسفورس سے واقف نہیں تھا وہ اسے کرامت یا جادو سمجھے گا۔ اسی طرح کچھ ایسے واقعات جن کی توجیہ ماڈرن سائنس پیش نہیں کر سکے گی، وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ انسان کو بھی متاثر کر لیں گی، کیونکہ انسانی ذہن ایکسپوز نہیں ہوا اس درجے کے علم کو۔ کرامات سرزد ہوتی ہیں روحانی علم کے برتے پر۔ روحانی علم کے سلسلے میں جب بھی یہاں ذکر ہوا میں ہمیشہ یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے سچے دل سے اور صرف اللہ کے لیے، یہ سوچ کے کہ میرا رب لائق عبادت ہے، اس میں نہ تو یہ غرض ہوتی ہے کہ مجھ پہ دنیا آسان ہو جائے، نہ وہاں یہ خوف ہوتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس سے بچنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کروں، نہ وہاں یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، نہ وہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو وہ صرف اور صرف عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا محسن ہے میرا کہ وہ اپنی بڑائی اور بزرگی اور حسن سلوک کی وجہ سے وہ لائق عبادت ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے احسانات ہیں میرے ذات پر، تو لائق عبادت ہے میں اس کی عبادت کروں۔ تو جب اس نیت سے کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ پکڑتا ہے، گرچہ یہ بات پہلے بے شمار مرتبہ میں کہہ چکا، لیکن میں اس بات کو ایک بار پھر دہرا دوں کہ رب تسبیحات سے نہیں ملے گا، وظائف سے کبھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص صرف فرض عبادات پورے خلوص سے کرتا ہے اسی نیت سے کہ میرا رب لائق عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ پکڑتا ہے، تو رب کی دوستی مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جو یہ کیسے اثر انداز ہوگی بات، وہ بڑی ڈیٹیل میں عرض کی تھی بہت دیر پہلے
کہ انسان کی روح میں لطافت آتی ہے عبادت سے اور نیکی کی راہ پکڑنے سے. اس کو ہم اگر ماڈرن زبان میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان پازیٹو تھنکنگ پر چلا جاتا ہے. تو جب پازیٹو تھنکنگ پر جاتا ہے تو اس کی روح کی لطافت مزید بڑھنے لگتی ہے، اور جو روح کی لطافت بڑھے گی انسان کی روح کی پرواز بلند ہوگی، اور روح کی پرواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مشاہدات بڑھیں گے، اس کے سیر روح کی بڑھے گی، تو رفتہ رفتہ انسان پھر کرامات کی طرف، اس کرامات سرزد خود بخود ہونے لگتی ہیں بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے. روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کہ عالم الاسباب ہے. تو کاز اینڈ ایفیکٹ دونوں کے درمیان جب ڈفرینشیٹ کرتا ہے فقیر، روحانیت میں ایفیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ویریبل ہے، اس کا ایفیکٹ مین ٹو مین ویری کر جائے گا، جبکہ کاز جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک ہی رہتا ہے. ان الٹیمیٹ ٹرمز کاز ہمیشہ ایک ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بہت سے کازز نظر آتے ہیں، جب ہم اسے پرائرٹیز میں لے جا کے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو اینڈ پر ایک کاز بچتا ہے میجر، اور وہ فکس ہے، لیکن ایفیکٹ ویریبل ہے. تو روحانیت میں ایفیکٹ کو اہمیت ہے بنسبت کاز کے. تو کرامت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوئیے اگر وہاں 15 لوگ کھڑے ہیں جہاں یہ کرامت سرزد ہوئی ہے کسی فقیر سے. ان 15 کے 15 آدمیوں پہ اس کے اثرات مختلف ہوں گے، کیونکہ ان 15 آدمیوں کا علم کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہے. اسی طرح زندگی کی پرابلم کے بارے میں اپروچ ویری کر جاتی ہے. ایسا انسان جس کے پاس علم کی کمی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے گا. جو علم بڑھنے لگتا ہے انسان کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے، وہ اپنے پچھلے تجربات کی بنا پر اس پرابلم سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اور جب علم کے بہت بڑے مقام پر ہوتا ہے تو کوئی پرابلم بھی حتیٰ کہ قیامت بھی اس کو پریشان نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اتنے تجربات اس کے پاس ہو گئے ہوتے ہیں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کس طرح مجھے بچاتا رہا، میرا رب کس کس مقام پر آ کر مجھے مشکلوں سے نکالتا رہا. تو جو رب مجھے آج تک مشکلوں سے نکالتا رہا وہ آئندہ بھی نکال لے گا. یہ علم کے ساتھ یقین آ جاتا ہے. اس لیے فقیر کو کبھی آپ پریشان نہیں دیکھیں گے. فکر مند ہونا اور پریشان ہونے میں بہت فرق ہے. جب انسان کسی چیز کی فکر کرتا ہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. لیکن جس چیز سے پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ فیملی میں اگر ایک بچہ 4-5 سال کا گر گیا اور اس کا سر سے خون بہ رہا ہے تو اس کی والدہ پریشان ہو جائیں گی اور وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی شور مچاتی رہیں گی، وہ میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، وہ میرے بچے کو چوٹ لگی، کوئی اس کو ٹھیک کر دے. اس کے برعکس اس بچے کے والد جو ہیں وہ منہ سے نہیں بولیں گے، اس بچے کو اٹھائیں گے، سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کی بینڈیج وغیرہ کروا کے اسے لے آئیں گے.
باپ نے فکر کی ہے ایک مسئلے کی، والدہ پریشان ہوئی ہیں اس پر، تو فقیر فکر تو کرتا ہے کیونکہ وہ اس پر فرض ہے، لیکن پریشان نہیں ہوتا، بس اتنا فرق ہے۔ تو جس طرح سے وہ میں بات کر رہا تھا، کہیں آگے نکل گئی بات، کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی ہے، اسی طرح جو کرامت ہے وہ ایسا معاملہ جو ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ چلا جائے، جس کا احاطہ نہ کرتا ہو ٹائم اینڈ اسپیس، وہ کرامت کہلائے گا۔ لیکن ٹائم اینڈ اسپیس بذات خود ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، یہ ویریبلز میں سے آتا ہے، اور ٹائم اینڈ اسپیس کا معاملہ ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ میں اس مقام کی ہوا کو نہیں پہنچ سکتا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تھے، کہ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اپنے سپہ سالار ساریہ کو مخاطب کر کے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرو، جبکہ وہ ہزاروں میل دور لڑ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی بھی کرامت نہیں ہے، ان کے لیے روٹین ہے، جبکہ میرے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو یوں انسان کا فرق ہے۔ تو کسی کے کرامت دیکھ کے متاثر مت ہوئیے، اپنے علم کے لیول کو بڑھا لیجئے، وہ کرامت نہیں رہے گی آپ کے لیے، آپ اس سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد اولیاء اکرام کی مقام کو کم کرنا نہیں ہے، لیکن وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، جہاں اور بہت سے خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں۔ ہم بہت سی ایسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مالک پر کوئی آفت آ رہی ہو تو گھر میں پالتو جانور کئی دن پہلے سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ مالک نے مر جانا ہو تو کتا 3 دن پہلے ہی کھانا چھوڑ دے گا۔ پرندے رات کو اپنے گھونسلوں سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر زلزلہ آنا ہو۔ تو اگر ہم کسی انسان کو اسی معیار پر پرکھتے ہیں تو پھر یہ پرندوں کو بھی ولی اللہ مان لیجئے۔ ولی اللہ کی شان تو اس کے علم سے ہے، اس کا مقام اس کے علم سے ہے کہ اس کو کس درجے کا علم عطا کیا رب تعالیٰ نے۔ بہت سے ایسے اولیاء اکرام گزرے ہیں جن کے پاس کشف نہیں تھا، بہت سے ایسے اولیاء اکرام ہیں اور بڑے مستند اور جید ولی اللہ جن کی کرامات کا سراغ نہیں ملتا۔ تو کرامات اور مستجاب الدعوات ہونا، کہیں بھی باتوں کا پورا ہو جانا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دعا کے ضمن میں جب یہاں بات ہو رہی تھی، اور شاید 2-4 ہفتے پہلے بھی جب یہاں گفتگو ہم کر رہے تھے، تو میں نے عرض کی تھی کہ دعاؤں کا قبول ہونا ہم نے بلا وجہ میں ایک معیار بنا لیا ہے۔ دعائیں تو اس ہندو کی بھی پوری ہوتی ہیں جو مندر میں ایک بت کے سامنے بیٹھ کے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی بھی دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ جبکہ بت پرستی کو رب تعالیٰ نے بہت سٹرونگ ورڈز میں کنڈیم کیا، شرک کو ایسا گناہ بنا دیا جو بخشا نہیں جا سکتا، وہ ایسا گناہ قرار دے دیا گیا جب تک کہ انسان توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ہندو شرک بھی کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے بت سے، رب تعالیٰ اس مشرک کی دعا قبول کر رہا ہے۔
یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ولی اللہ کے در پر صرف اور صرف اس غرض سے آئے کہ میں نے یہاں سے قرب الہی کی منازل کو حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، اس کا کوئی بھی دنیاوی مقصد نہ ہو، تو کیا اس کو اپنی زبان سے اس ولی اللہ کے سامنے اپنا مقصد بیان کرنا ضروری ہے؟ اگر مقصد بیان کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کے لیے اسلاف کی رائے کیا ہے؟ ایک دریا بہ رہا ہے، پانی ہے، وہاں 100 آدمی چلے جاتے ہیں، کوئی اپنی بھینسوں کو نہلاتا ہے، کچھ اس سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، کچھ غوطہ زنی کر رہے ہیں، کچھ اس میں کشتی چلا رہے ہیں، کچھ وہاں بیٹھ کے نہا رہے ہیں، اور کچھ پینے کا پانی وہاں سے بالٹیوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی بھی دریا سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں تمہارے پاس بھینسیں نہلانے آیا ہوں۔ ولی اللہ، اگر وہ واقعی ولی اللہ ہے، میری طرح کا کوئی بہروپیہ نہ ہو، تو وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے علم کا۔ کوئی آدمی وہاں جا کے اپنی مقصد کی کوئی ہی چیز لے آئے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ولی اللہ گفتگو کر رہا ہے، اس سے ہر شخص کو اپنے مطلب کی چیزیں مل جائیں گی، تو اپنے مطلب کی چیزیں چن لیجئے، باقی کو ڈراپ کر دیجئے۔ اولیاء اکرام کے بارے میں ایک اور ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ میں حیران یہ ہوں کہ ہم لوگ جب کچھ کنسیپٹس قائم کرتے ہیں، کنسیپٹ ڈیرائیو کرتے ہیں، تو ہم کوئی رائے یا کوئی کنسیپٹ ڈیولپ کرنے سے پہلے یا کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسا سبق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے جو ہمیں بڑی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اگر اس پیغام کو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہ پائیں تو رب تعالی نے دوسرا بندوبست کر دیا کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ اویلیبل کر دیے ہمیں۔ اگر ہم ان فرمودات کو، جنہیں عرف عام میں احادیث کہتے ہیں، اگر اسے بھی نہ سمجھ پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے عملی پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ ولی اللہ تو ہم اس کو مانتے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے اپنی ان ذمہ داریوں سے جو اللہ نے اس پر ڈالی تھی، ان سے فرار حاصل کر کے وہ ترک دنیا کر کے بیٹھ گیا کسی جنگل میں، کسی غار میں، تو ہم نے اس آدمی کو یہ جانا کہ یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، جبکہ وہ سنت کو ترک کیے ہوئے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت جیسی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں لکھی گئیں۔ کسی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب لکھی وہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے جنرل، ایک صاحب نے کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے جسٹس، پھر ایز اے جج، ایک کتاب میری نظروں سے گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایڈمنسٹریٹر، سو آن سو فورتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے مختلف پہلو محفوظ ہیں کتابوں میں۔ تو اتنی بھرپور دنیاوی زندگی گزاری، اس کے ساتھ نبوت کی ذمہ داریاں بھی پوری کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے۔ تو ولی اللہ ان کے سامنے کیا بیچتا ہے بیچارہ، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ولی اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے وہ ترک دنیا کر جائے، اپنے فرائض سے منہ موڑ جائے. لیکن ہم نے معیار یہ بنایا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ چکا ہو، وہ کسی صاف ستھرے مکان میں نہ رہتا ہو بلکہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہو اس کے جسم پر صاف ستھرا لباس نہ ہو بلکہ وہ عریانی کی حد تک کم لباس پہنے ہوئے ہو، جسم پر مٹی ملی ہوئی ہو، بال میل سے جڑ جڑ کر جٹائیں بن گئی ہوں، پاؤں میں جوتا نہ ہو. یہ معیار ہے ہمارے یہاں عام آدمی کا کہ ولی اللہ اس طرح کا ہوتا ہے. بالکل غلط بات ہے. کوئی شخص ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی صفائی پر بہت زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ فاخرانہ لباس پہنا جائے. آپ نے تو یہ فرمایا کہ بے شک پیوند لگے لباس پہنے ہوں آپ نے، لیکن صاف ستھرے پاک لباس ہو. ایک بات جب ہم شروع میں یہ ہمارے علم میں آئی تو ہم اس پہ حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں پر زور کیوں دیا. لیکن جوں جوں اس دنیا میں وقت گزرا تو اس کی حکمت سامنے آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر بہت زور دیا کہ اپنے بال ہمیشہ سنوار کر رکھیے، ویل کومڈ، ویل ارینجڈ، اور جوتا ہمیشہ صاف رکھیے. ان دو چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمفسائز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ آپ کی لائف پارٹنر اگر سخت زبان ہے، بد زبان ہے، تندخو ہے، تند مزاج ہے، لاپرواہی کا عنصر ہے اس میں، یا اس کے ہاتھوں نقصانات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ سبق بھی دیا کہ اپنی لائف پارٹنر کی ان تمام خامیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ یہ حدیث سامنے نہیں لاتے لوگوں کے، کیونکہ ہم مردوں کے فائدے میں نہیں جاتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم کیے ہیں تو کوئی شخص ان معیار سے ہٹ کے زندگی گزارنے پر ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم نے ہندوازم کے انفلوئنس میں آ کے ہر وہ آدمی جو سادھو کی سی شکل بنائے ہوئے ہے اسے ہم نے ولی اللہ جان لیا. مسلمان کا معیار یہ نہیں ہے. بالکل مسلمان کا تو معیار وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار سیٹ کیے ہیں. ولی اللہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا نہیں ملے گا، آپ کو مانگ کر کھانا کھاتا نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت اس کے پاس ہے، however little it may be، وہ لوگوں میں تقسیم کرتا دکھائی دے گا. تو ولی اللہ کا معیار یہ ہے، اور جو اس معیار پر پورا اترتا ہے آدمی اور صاحب علم ہے تو وہ بہتا ہوا دریا ہے. ولی اللہ علم مینرڈ نہیں ملے گا، ولی اللہ بہت ویل مینرڈ ہوتا ہے. آپ وہاں سے اس بہتے ہوئے دریا سے اپنے مطلب کی چیز لے لیجئے، جو لینا چاہتے ہیں. مچھلی پکڑ لیجئے، صدف نکال لیجئے، وہاں سے پینے کا پانی لے جائیے. یا آپ کی اپنی توفیق ہے، اپنے ظرف ہے، اپنا حوصلہ ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے کیا فائدہ لیتے ہیں. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے، اس کا جو تمہید ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا کہ ان کی نشاندہی نہ ہونے پائے، لیکن سوال جو ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ سے ملنے کے تھوڑے عرصے بعد
خود بخود مراقبے کی کیفیات پیدا ہو گئی تھیں غیر اختیاری طور پر، جن میں بہت ساری چیزیں ویڈیو کی طرح نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ حرارت کرنٹ میں تبدیل ہوئی اور کرنٹ بصارت میں بدل گیا، لیکن اب کچھ ماہ سے میرے جسم میں کرنٹ کے باقاعدہ جھٹکے لگتے ہیں۔ کوئی چیز گرم ہوا جیسی مجھے اوپر اٹھاتی ہے جسم سمیت، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اوپر نہ چل اور مجھے اترنا نہیں آتا۔ اس کرنٹ سے میری ہڈیاں تک پگھلتی محسوس ہوتی ہیں، جس سے بہت ویکنس رہتی ہے۔ یہ میں اس پہ احتجاج کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ سوال پوچھا ان سے۔ مجھ پر یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ مجھ سے ملنے کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ مراقبے کی کیفیات پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مجھ پر بہت بڑی تہمت ہے، تو میرا احتجاج آپ قبول فرما لیجئے جنہوں نے بھی یہ سوال لکھا۔ بھائی، مجھ سے کوئی کیا لے جائے گا؟ ہاں، میں آپ کو تعلیم دے سکتا ہوں گناہوں کی، بدی کی۔ یہ کام تو نیک لوگوں کے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے مراقبے کی سی کیفیت ہو جائے، کشف کی سی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ غالباً کہیں اور سے آپ نے سیکھا ہے اور آپ نے اس کا الزام مجھے دے دیا۔ یہ جو آپ کی اندر کی حرارت، اصل میں یہ لکھنا چاہ رہے ہیں انرجی، وہ کرنٹ میں تبدیل ہوئی اور وہ کرنٹ بعد میں وین میں تبدیل ہو گیا۔ ترتیب یہی ہے، یہی کچھ پیش آیا کرتا ہے۔ لیکن اب وہ جو آپ کے جسم کو کرنٹ کے باقاعدہ جھٹکے لگتے ہیں، یہ اگلے مرحلے کی طرف تیاری ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اپنا جسم فضا میں اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو میں ابھی روح کی لطافت کی بات کر رہا تھا، یہ اس کی ابتدا ہے۔ تو یہ پریشانی کا مقام نہیں ہے، خوش ہونے کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو دن بدن ترقی دے رہا ہے۔ تو یہ خدشہ کہ آپ اوپر نہ اڑ جائیں اور پھر نیچے اترنا نہیں آتا، یہ بھی خوب ہے۔ جو آپ کو اوپر اڑائے گا وہ آپ کو نیچے اتارنا بھی جانتا ہے۔ رب کو سب طریقے آتے ہیں۔ اور یہ جو اس کرنٹ سے میری ہڈیاں تک پگھلتی محسوس ہوتی ہیں، جس سے ویکنس بہت رہتی ہے۔ آپ نے بہت سے فقیروں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ مجھے پولیس کیا مارے گی، میں تو روز رب کی مار کھاتا ہوں۔ وہ یہی ہے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ آپ پر عنایات کر رہا ہے، لیکن براہ کرم یہ تہمت مجھ پر نہ لگائیے کہ میرے پاس آنے کے بعد آپ کو یہ سب ہو گیا۔ اگر آپ گناہوں کی طرف چلے جاتے تو میں اس کو قبول کرتا، اس ذمہ داری کو لے لیتا۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل ہر روشنی والی چیز کرنٹ کی صورت میں میرے اندر اتر رہی ہے۔ جیسے میں رات کو ستاروں سے بات کروں تو مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتا ہوا بالکل میرے پاس آ گیا اور ایک دم سے برسٹ ہو گیا، اور مجھے انگلیوں کی پوروں، دل اور دماغ میں کرنٹ سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ کوئی انسان گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ میرے اندر سے گزر گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے کان میں گرم گرم پھونک ماری جاتی ہے۔ پاؤں کے، میں لفظ نہیں پڑھ پا رہا، دل جیسی چیز دھڑکنے لگتی ہے۔ غالباً یہ لکھنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پاؤں کے تلوے میں دل جیسی چیز دھڑکنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب روحانی سفر کی نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ آپ پہ مہربانی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم آپ پر اور بڑھا دے۔ یہ سفر ہوتا ہے، انہی راہوں سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اگر جی ٹی روڈ سے آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں، مختلف شہر آپ کے راستے میں آئیں گے۔ گجرانوالا ہے، وزیر آباد ہے، گجرات ہے، لالا موسا ہے، کھاریاں، جہلم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیے، کیونکہ اگلا سوال غالباً آپ کا یہ آ جائے گا کہ اب یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں
تو گجرانوالا صرف ایک ہی بار آئے گا، وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، پھر اس سے اگلا شہر آئے گا. تو یہ مختلف مرحلے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں روحانیت میں. جب اس مرحلے سے ہم چلے جاتے ہیں تو وہ مرحلہ دوبارہ کبھی نہیں آتا، پھر اس کے آگے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مرحلے اسی طرح آتے رہیں گے. جہاں آپ زیادہ پریشان ہوں وہاں مجھے لکھ دیجئے، کوشش کروں گا کہ میں وہ آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خود بخود اوپر اڑنے کی بات ہے، یہ ایک بہت زمانہ پہلے، موسٹ پروبیبلی دیٹ واز 1983-84. میں ان دنوں ہر 28 جون کو مجھے بنوں میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنا ہوتی تھی بجٹ سے متعلق. تو میں 28 جون کو بنوں جایا کرتا تھا. میرے ایک ماتحت افسر میرے ساتھ بیٹھے تھے، گاڑی خود میں چلا رہا تھا. تو بنوں جاتے ہوئے ایک بورڈ مجھے نظر آیا. تو وہ شاید میں نے پہلی بار پڑھا، پہلے کہیں نظر نہیں پڑی ہوگی میری. تو میں نے اپنے اس افسر سے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی یہاں بیٹھتی ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب یہ میٹنگ سے میں واپس آ رہا ہوں گا یہاں مجھے یاد دلانا، ادھر چلتے ہیں ان کے پاس. تو واپسی پر ہم چلے گئے، ان صاحب سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس میرے لیے اللہ کے حضور دعا کر دیجئے. تو کہنے لگے کیا دعا؟ تو میں نے کہا یہ دعا کر دیجئے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کہنے لگے چلیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، آپ بھی دعا کیجئے. وہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے کے لیے جو ہی میں نے درود شریف پڑھا تو میری روح فنا ہو گئی یہ دیکھ کر کہ میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوں اور کافی بلندی سے میں نیچے اپنے آپ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان پیر صاحب کو بھی. اب یہ پہلا ایکسپیرینس تھا میرا زندگی کا. تو خوفزدہ تو ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ میں خود اوپر پرواز کر رہا ہوں اور نیچے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور پیر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. شام کو جب میں لاہور پہنچا تو اپنے روٹین کے مطابق اپنے مرشد صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا گھر آنے سے پہلے، اور ان سے عرض کی کہ حضور یہ آج ایک عجیب و غریب چیز سامنے آ گئی، یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے ان پیر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جو میں پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ الفاظ یہاں کہوں، اور میرے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ کہا تو ساتھ ہی یہ وارن کر دیا کہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہونے پائے. تو یہ انسان وہ ایک ہی بار وہ تجربہ ہوا، پھر دوبارہ نہیں وہ تجربہ ہوا. پھر اور طرح کے تجربے ہوئے کہ آدمی اوپر کو پرواز کرتا ہے اور راستے میں آنے والی چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے. تو یہ مبارک ہے، چیز بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ مزید کرم کرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی مشاہدات بڑھا دے. ہم اسے مشاہدات کہا کرتے ہیں. اس میں اصل میں 3 چیزیں ہیں: محسوسات، واردات اور مشاہدات. اس میں ایک واردات ہے، باقی مشاہدات ہیں. وہ جو آپ نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے کان میں کوئی گرم پھونکے مارتا ہے، وہ گرم پھونکے نہیں ہیں. وہ وہاں آپ کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ ان کے سانس ہیں. سانس جو وہ ایکزیل کرتے ہیں وہ گرم پھونکیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں کہ آپ کے بہت قریب کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتے ہیں. ابھی تو یہ صرف یہیں تک ہے، پھونکا تک. پھر آئندہ آپ کو یہ پہلے محسوس ہونا شروع ہوں گے کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں.
آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ 8-10 لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے تو ارد گرد والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، پڑوس والے بھی، کہ یہ ایک آدمی ہلکی آواز میں تلاوت کر رہا ہے جو کسی صورت بھی کمرے سے باہر نہیں جا سکتی آواز، لیکن پورا گھر گونج رہا ہوتا ہے اس آواز سے. وہ بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ روزانہ ایک ہی چیز کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو جن کی روح کی غذا ہے وہ قرآن کا حصہ، وہ آپ کے ساتھ روز تلاوت کرنے لگتے ہیں تو یوں آواز گونجنے لگتی ہے، پورا گھر گونجتا ہے اس آواز سے. یہ اس کے اگلا مرحلہ آئے گا. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ کرنٹ ان دوستوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی تھی. اس سے یہ ہونے لگا کہ وہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن تمام کی تمام بیماریاں اتنی ہی شدت سے مجھ سے منتقل ہوتی ہیں. بھائی جب آپ ایک خاص مقام پر پہنچے بغیر یہ کام کریں گے تو پھر یوں ہی پٹیں گے. میں ایک زمانے میں لمبے عرصے کے لیے یو کے جا کے بیٹھ گیا تو لوگوں کے لیٹرز اور ٹیلی فونز آتے تھے تو میں نے دیکھا کہ خلق خدا بہت پریشان ہے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ میری کرسی پر بیٹھ کے دعا کر دیا کیجئے، تو بے فکر رہیے، آپ میری پاورز کو استعمال کر رہے ہوں گے اور دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. ان صاحب نے دعا تو شروع کر دی لیکن کوئی 3-4 مہینے کے بعد انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں ایک پاسنگ ریمارک کے طور پہ انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی وہی، کاروبار بھی وہی، لیکن وہ کولیپس ہو گیا. اسی طرح میرے فیملی میں پرابلمز آ گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ امیڈیٹلی چھوڑ دیجیے یہ، اس لیے کہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی مصیبتیں دعا کرنے والے پر منتقل ہوتی ہیں، اس کی بیماریاں دعا کرنے والے میں منتقل ہو جاتی ہیں. جب تک کہ آدمی خاص علم کے خاص مقام پر نہ پہنچ جائے اور اس کے مرشد اسے اجازت نہ دے دیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کسی وقت انسان انجانے میں پٹ جائے گا. یا جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے وہ تو صرف دوسروں کے لیے کرنٹ ہی منتقل کرنے کی بات کی انہوں نے. تو میں تو چونکہ انگریزی تعلیم زدہ تھا، تعلیم یافتہ تو کیا تھا، تو لاجک ذہن میں بہت رہتی ہے. تو جب یہ پتہ لگ گیا کہ میرے مرشد صاحب کی عنایت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہوا ہے، تو جہاں کوئی ایسا ولی اللہ ملا اس کے ساتھ سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتا تھا میں. تو مرشد صاحب نے مجھے بھی 1-2 بار منع کیا، لیکن دوسرے لوگوں نے بتایا کہ جب آپ نہیں ہوتے تو بڑے ہنستے ہوئے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ ڈرتا نہیں کسی سے، کون کتنا بڑا ہے بغیر یہ دیکھے یہ اس کو ہاتھ ڈال دیتا، اگر کبھی کسی دن میری نظر نہ پڑی اس وقت تو یہ مارا جائے گا. تو مجھ سے بھی انہوں نے منع کیا کہ اس طرح بے دھڑک ہو کر لوگوں کو ہاتھ نہ ڈال دیا کرو، اگر کبھی میں بے دھیان ہو گیا تو تمہیں رگڑ دیں گے وہ. تو یہ جن صاحب نے سوال پوچھا ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے مرشد اگر کبھی آپ کا دھیان نہ رکھ پائے کسی وجہ سے تو انسان مارا جاتا ہے، ابھی یہ کام نہ کریں. یہ چوتھا سوال ان کا کہ الحمدللہ میری بصارت تو آپ کی دعاؤں سے آنکھیں بند کیے اور کھولنے پر بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے، لیکن میری سماعت ابھی تک بند ہے. کبھی کبھی آوازوں کا شور سنائی دیتا ہے لیکن سارے ایک ساتھ ہی بولنے لگ گئے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں بولتے.
بھائی اللہ کے یہاں کوئی چیز بھی ریولوشنری چینج کے ساتھ نہیں آتی، وہاں ایبرپٹ تبدیلی نہیں آتی، ایوولوشنری چینجز ہیں اللہ کے یہاں. دن رات کا بدلنا ایسا نہیں ہوتا کہ 7 بجے تک سورج چمک رہا ہے اور 7:01 پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. رفتہ رفتہ روشنی ڈوبتی ہے اور اندھیرا غالب آنے لگتا ہے. یہ پروسیس تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے. اسی طرح جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے، آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے. موسموں کا بدلنا، موسم بھی کبھی یکلخت نہیں بدلتے کہ 15 اکتوبر تک کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہو اور 16 اکتوبر کو کڑاکے کی سردی. ایسا نہیں ہوتا. بڑی گریجول چینج آتی ہے. پہاڑ کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں اور کئی 100 صدیوں میں تباہ ہوتے ہیں، یکلخت نہیں پیدا ہوتے. اللہ کے کاموں میں پائیداری اس لیے بھی ہے کہ جس چیز کا جسٹیشن ٹائم جتنا زیادہ ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے. جیسے پہاڑ کی ابھی میں نے بات کی، کئی 100 صدیوں میں بنتے ہیں. It takes hundreds of centuries to build a mountain. ٹوٹنے میں بھی بڑا لمبا عرصہ لیتے ہیں. ہاتھی کا جسٹیشن پیریڈ 2 سال کا ہے. وہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو خاصا طاقتور ہوتا ہے، جسامت میں بڑا ہوتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے، قوت بے پناہ ہوتی ہے اس میں. اس کے مقابل پر گھوڑا ہے، اس کا جسٹیشن پیریڈ 1 سال ہے. گھوڑے کو دیکھیے کس طرح طاقتور ہوتا ہے. اس میں 22 انسانوں کی برابر ایک گھوڑے میں طاقت ہوتی ہے. لیکن خرگوش کا جسٹیشن پیریڈ، چوہے کا جسٹیشن پیریڈ بہت کم ہے، تو وہ اتنے ہی نازک ہوتے ہیں. بڑا دھماکہ ہو جائے خرگوش مر جاتا ہے خوف کے مارے. بلی اس کے قریب سے گزر جائے اس کا دل بند ہو جائے گا. اللہ کے یہاں علم کے دینے میں بھی تدریج ہے، یکلخت نہیں آتا. ایک راہ پہ چل پڑے ہیں آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رب نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، چلا رہا ہے اس راہ پہ، اب چھوڑے گا نہیں. تا وقت ہے کہ آپ خود بدی کی راہ پر نہ چلے جائیں، نیکی کو چھوڑ نہ جائیں اور اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑ جائیں. جب تک آپ اپنے آپ کو پیور رکھیں گے بالکل اپنی ڈیلنگز میں، اور سب سے بڑی بات سوچوں میں، انٹلیکچوئل آنیسٹی روحانیت میں زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت فزیکل آنیسٹی کے. تو جب تک آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مہربان ہیں، تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا رہے گا. 5واں ان کا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس میرے مرشد کریم نے بھیجا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ سب آپ کے بارے میں ویسا ہی تھا. الحمدللہ میں نے آپ کو بہت سے رنگوں میں دیکھا ہے. شاہ صاحب، میں اپنے مرشد کریم سے بھی ملنا چاہتی ہوں فزیکلی، تو میں 2 نفل نماز پڑھ کر ویسے ہی رجوع کرنے کی کوشش کرتی ہوں جیسا کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا. ایک ہیولا سا تو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. پلیز ملاقات کرا دیں. بھائی ایک چیز تو میں عرض کر دوں کہ یہ صاحب علم لوگ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، دوسروں کے گناہوں پر اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں کہ یہ سنت رب ہے. آپ کے مرشد صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں آپ کو بتایا، میں اس کے لیے آپ کے مرشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے عیبوں اور میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. یہ آپ کا حسن ظن ہے جو آپ نے یہ لکھ دیا کہ
آپ نے مجھے مختلف رنگوں میں دیکھا ہے، یہ آپ کی اپنی نگاہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت تعریف کرنے والے کو اپنی شخصیت کا عکس دوسرے آدمی میں جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو اپنے اس عکس کو اس آدمی کے اندر دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبیاں اس آدمی میں ہیں، در حقیقت یہ اس کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنا عکس میری ذات میں دکھائی دے رہا ہے، یہ میری اچھائی نہیں ہے، یہ آپ کی اچھائیاں ہیں جو آپ کو میرے اندر دکھائی دی ہیں۔ تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے اور نہ ہی کسی غلط فہمی میں پڑیے میرے بارے میں۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا انسان ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو ہیولا سا دکھائی دیتا ہے، اگر آپ کی جگہ میں ہوں گا تو میں کبھی نہیں یہ خواہش کروں گا کہ میرے مرشد صاحب مجھ سے مل لیں، کیونکہ یہ آپ زحمت دیں گے اپنے مرشد کو، ان کی روح کو۔ میں کبھی یہ جرات نہیں کروں گا کہ میں اپنے مرشد صاحب کو کبھی زحمت دے دوں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ جو میں بیمار ہوا اور اگلے جہان کی طرف رخصت ہو گیا، تو اس دوران بہت سے لوگوں نے میرے مرشد صاحب کو روحانی حالت میں دیکھ لیا کہ جس طرح سے وہ تڑپے اور جس طرح انہوں نے میرے لیے ایفرٹ کی کہ ابھی یہ اس دنیا سے نہ جائے، یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ تو مرشد آنکھیں نہیں بند کرتا، کبھی وہ واقف رہتا ہے، اس کی روح متوجہ رہتی ہے انسان کی طرف، جس طرح وہ زندگی میں لک آفٹر کرتا ہے، ایک چرواہے کی طرح، گڈریے کی طرح کہ میری بھیڑوں کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، بہنے ہی اس کی روح آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ نہ صرف مرشد بلکہ انسان کے ماں باپ کی روح اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں متوجہ رہتی ہے۔ تو مرشد کو تکلیف نہ دیجیے، یہ گستاخی ہے میرے نزدیک۔ یہ آخری سوال ان کا ذاتی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا، لیکن یہ ایک صرف عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا، بلکہ ایک تو دعویٰ کیا آپ نے کہ اب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، اور دوسرا خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں بہت زیادہ اچھا نہ ہو جاؤں، تو بھائی میری گزارش ہے اس سلسلے میں آپ کے لیے کہ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا تو سمجھ لیجئے بربادی کے طرف اس کے قدم اٹھ گئے۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ یہ ڈالے رکھے کہ تم کچھ نہیں، ساری دنیا تم سے اچھی ہے، تم سب سے کم ترین شخص ہو، جب تک اللہ یہ دل میں ڈالے رکھے گا آپ ترقی کی طرف گامزن رہیں گے۔ اور جہاں انسان کے دل میں یہ آ گیا کہ میں اب کافی اچھا ہو گیا، وہ بربادی کی طرف قدم اٹھیں گے، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، سب چھن جائے گا آپ سے۔ دوسرا وہ جو آپ نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں آپ کافی زیادہ اچھے نہ ہو جائیں، تو صاحب میں تو 67 سالوں میں اپنے ملازم سے اچھا نہ ہو سکا، کوئی کہاں کافی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔